अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान साहब। आइए जानते हैं उनके नज़रियात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू जी सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो टुडे। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी और आज इस मौके पे अच्छी बातें करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, आपको डॉक्टर साहब क्यों कहा जाता है? बस उर्फ़ आम में मशहूर हो गया हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह? क्या तिब से आपका कोई ताल्लुक़ रहा है पास्ट में? मेडिकल फैसिलिटेटर भी रहा हूँ और फार्मास्यूटिकल में भी बहुत टाइम गुजारा है। उसके अलावा डॉक्टर्स के साथ और इदारों के साथ कॉन्ट्रैक्टरी भी की हुई है। तो मेडिकल से रिलेटेड माशाल्लाह 15-20 साल से रेगुलर चला आ रहा हूँ, तो जिस वजह से उर्फ़ आम में लोग हर का मामले में कंसल्ट भी करते हैं। मैंने तो ये देखा है कि हमारे सर्कल में लोग आपसे दवाइयाँ भी पूछते हैं। बिल्कुल, मेडिसिन भी पूछ लेते हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ की, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है सेल्फ़ मेडिकेशन का थोड़ा ज़्यादा रुझान है, लेकिन अमूमन जब तक मर्ज़ ख़राब ना हो जाए आप खुद तो से दवाइयाँ ट्राई करते रहें। मतलब यहाँ पर जो लोग छोटी मोटी बीमारियों में तो मेरे से सजेशन ले लेते हैं, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर वो पूछ लेते हैं कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी लैब बेस्ट है। क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है तो आप उनको फिर इस बारे में भी जी, मुझे बिल्कुल मालूमात हैं। तो पाकिस्तान में मैंने पंजाब में काम किया है, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में काम किया है, कश्मीर में काम किया है और गिलगित में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपोजर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइएगा कि क्या हिकमत में, एलोपैथिक में और होम्योपैथिक में क्या फ़र्क है? थोड़ा व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन अगर हम इस किस्म की प्रोवाइड कर सकें। उस पर सबसे पहले और बुनियादी बात तो ये समझ लें कि इस वक्त तीनों जो शोबे हैं, इन तीनों का मेडिकल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हिकमत में आप देखें तो डायग्नोस्टिक के हवाले से और अमराज के इलाज के हवाले से, जो कि बग़ैर सर्जरी के इलाज हैं, दवा और अपना ग़ज़ा से इलाज, वो हिकमत आपको सजेस्ट करती है। बड़े बड़े अमराज में लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो सर्जरी है। सर्जरी में जितनी बड़ी इनोवेशन मेडिकल साइंस में आई हैं, किसी शोबे में नहीं आई। तो सर्जरी में ऑर्थो, न्यूरो और जनरल सर्जरी और गायनी, इन शोबों में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। होमियो में भी सर्जरी से इलाज नहीं किया जाता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? एग्जैक्टली, क्योंकि होमियो में अमराज जो सर्जरीज़ हैं वो भी बहुत छोटी हैं, इतनी के इफ़ेक्टिव नहीं होती। वहाँ पर अब देखें कि जो ज़ख़म के साथ आएगा, ज़ाहिर है वो भी एक पूरा तरीका इलाज है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें रखी। वो इलाज भी होमियो से किया जाता है? वो जराही के इलाज, छोटे मोटे ज़ख़म कट के इलाज, वो भी हैं उनके पास, ट्रीटमेंट्स उसके भी हैं। बट उसमें जो सबसे बड़ी इन्वेशन, जो कंट्रीब्यूशन है, वो इस ज़मन में मेडिकल साइंस का, सर्जरी में। और जो होम्योपैथिक है, अब हिकमत जो है वो मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करता है, ठीक है। उसमें वो आपको मुकम्मल परहेज़ की हिदायत करता है, आपकी बॉडी के मिजाज को देखता है, आपके जो मिजाज के अलावा आपका जो ब्लड है वो कितना हॉट है या ठंडा है या किस मिजाज का है, उसके मुताबिक वो मेडिसिन देंगे आपको, प्रोडक्ट जो भी बनाएंगे। अच्छा, जो एलोपैथिक है वो कम टाइम में मर्ज़ को ठीक करने पे काम ज़्यादा करती है। इस वजह से एलोपैथिक के जितने भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये थोड़ा इस पे रोशनी फरमाइएगा, साइड इफ़ेक्ट्स पे। एलोपैथिक में तो हम ये आम सुनते हैं रूटीन में कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फ़लानी दवाई के फ़लाने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी ये सुनने में नहीं आया कि होम्योपैथिक की इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या हिकमत में कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते ही नहीं हैं साइड इफ़ेक्ट्स? इसमें पिछले जवाब को मुकम्मल कर लूँ। उसमें आपने तरीका इलाज के मतलब पूछा था, डिफरेंस के मतलब। तो हिकमत और इसको तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। होम्योपैथिक के बारे में मैं ये बताना चाहता था कि होम्योपैथिक जो है वो कभी भी बीमारी का इलाज नहीं करता। उसकी वजह ये है कि होमियो में आप जो भी तकलीफ़ लेके जाएंगे, आप उस तकलीफ़ का इजहार करेंगे, वो आपकी बॉडी में इन अलामात को देखेगा कि दर्द की अलामात हैं और उनका मैंने इलाज करना है। वो सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं। यस, मैंने बुखार की अलामात हैं उसको ठीक करना है, गला ख़राब है मैंने उसकी अलामात को ठीक करना है, बंदा कैंसर लेके आया, सिस्ट लेके आया, जो भी मर्ज़ लेके आया, वो उसके सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। अब तो उसके बाद ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं, ये तो सोल्यूशन तो नहीं हो सकता कि आप सिम्टम्स को ट्रीट कर दें, बीमारी को वहीं पे खड़ा रहने दें। नहीं, उसमें हिकमत के में देखें, जब हिकमत बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लेती है तो उधर आके लोग थोड़े से सब्र
دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو ٹریٹمنٹ افیکٹو ہی نہیں، علاج ہی نہیں ہو رہا، جبکہ وہ ٹریٹمنٹ بڑا سلولی آپ کے تھرو سینٹرل نروس سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اکثر مریض کے پاس اتنا ٹائم موجود نہیں ہوتا، تو دیکھیں اس صورت میں پھر ایلوپیتھک سے رجوع اس میں دیکھیں ہومیو میں فوری بیماریوں کے علاج موجود ہیں، نزلہ زکام کے بھی ہیں، بخار کے بھی ہیں، درد کے بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں راولپنڈی کے ایک ہومیو کلینک سے ایک ایسا مریض ٹھیک ہوا ہے کہ جو پچھلے 6 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور اتنی تکلیف میں اس نے پچھلا سال ڈیڑھ گزارا ہے، اور اسپیشلی آخری 6 ماہ. اب اس کی بیماری کو کوئی ڈاکٹر ڈائگنوس ہی نہیں کر پا رہا، ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں، میڈیسنس بھی چل رہی ہیں، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی فیس کر رہا ہے. اور اب اچانک آ کے اس کو ایک ہومیو میڈیکل ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے ہول باڈی اسکین کی چائنا کی ڈیوائس سے اسکین کرواتا ہے. وہی اسکین ڈیوائس جو ہے ان کو میڈیسن بھی بتاتی ہے کہ یہ اس باڈی میں یہ سمٹمز ہیں، اس کا یہ ٹریٹمنٹ بیسٹ ہے. سو دے ہیو پرووائڈ، اور وہ بندہ ود ان اے ڈیز 7 دن کے اندر بندے کی 1.5 سالہ بیماری ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، تو فوری علاج بھی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا سوال تھا سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے. تو سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے نمبر 1 پہ میڈیکلز، جس کی ہر میڈیسن کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہے. اگر آپ ہر ایلوپیتھک میڈیسن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. ایون پیناڈول کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ایون بالکل، جتنی بھی پین کلر ہیں وہ آپ کے گردوں کے لیے، آپ کے معدے کے لیے سیف نہیں ہے. یہاں پہ تو گھروں میں پیناڈول اس طرح سے کھائی جا رہی ہوتی ہے جس طرح سے، اس کی وجہ سے ہمارے معدے والی دوائیوں کی سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پیناڈول کی وجہ سے. ہاں جی، کیونکہ یہ معدے میں جلن اور اس طرح کے جو امراض ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں اور ہم آپ کے معدے کی فوکس بھی نہیں کرتے. جو میوکس ہے، جو پروٹیکٹیو لیئر ہے انر سائڈ پہ اسٹمک کی، وہ اس کو ڈیمیج کرتی ہیں اور وہ السر کا باعث بنتی ہیں. اور آپ کا پھر ایک ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، ایسڈ اوپر آتے ہیں اور آپ کو جلن آپ پھر آپ کو فرنجائٹس کی مسئلہ ہوتا ہے، پھر آپ کو میننجائٹس کا مطلب، فرنجائٹس کہہ لیں آپ کہ آپ کے جو لیرنگس جو ہماری کھانے کی نالی ہے، اس میں جلن رہتی ہے. معدے کا منہ ہمارے زیادہ تر پاکستان میں لوگوں کا کھلا رہتا ہے ہر وقت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پرابلم ریگولر کیوں چل رہی ہے. اور نہ اس کو وہ ٹریٹ کراتے ہیں. ریزن اس کی تیز مرچیں اور یہ میڈیسن ہے، پین کلرز، ایلوپیتھک خاص طور پہ. تو ایلوپیتھک کی کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک پہ. ہومیوپیتھک جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ فائدہ بھی نہیں کرتی تو نقصان بھی نہیں کرتی، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں فائدہ دیتی ہے مگر نقصان نہیں دیتی. نقصان بھی دیتی ہے. ہومیو کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یہ تو بہت ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن نئی بات سننے کو مل رہی ہے آج کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن کے بھی سائیڈ ایفیکٹ. نام بھی بتا دیتا ہوں، کچھ ایگزامپلس بھی دیجیے گا. اس کا نام ہے ایسیڈیم فاسفیریکم. ایسیڈیم فاسفیریکم آپ 1 گلاس پانی میں، پورے گلاس پانی میں، آپ یاد رکھیے گا کہ ہومیو کی جتنی بھی آپ میڈیسن لیتے ہیں، ڈراپس لیتے ہیں، اس میں 1 گلاس آدھا یا چوتھائی حصہ، اس میں آپ 10 15 یا 25 ڈراپ ڈالتے ہیں، جتنے بھی اکارڈنگلی مرض کے. تو ایسیڈیم فاسفیریکم جو ہے وہ پورے گلاس پانی میں صرف 10 قطرے ڈالتے ہیں. اور یہ کس مرض کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ یہ بہت سارے امراض میں، نفسیاتی اور اعصابی اور جگر کے امراض، بہت سارے امراض میں اس کی انڈیکیشنز ہیں. تو ایسیڈیم فاسفیریکم جو ہے وہ پورے گلاس میں آپ 10 قطرے ڈالیں گے اور سارا گلاس پھینک دیں گے. 1 گھونٹ جو بچ جائے گا وہ آپ پئیں گے. اگر ایسیڈیم فاسفیریکم آپ چوتھائی گلاس پانی میں 25 قطرے ڈال کے پئیں 3 دن، تو آپ کا لیور بلاسٹ ہو سکتا ہے. اتنی خطرناک ہے؟ جی سر. اس میں ہیپاٹائٹس ڈی ٹائپ، ڈی الفا ٹائپ ہو جاتا ہے جو کہ ٹریٹیبل نہیں ہے. تو وہ ہومیوپیتھک کے اتنے زبردست سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے حکمت اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی. تو حکمت جو ہے، یہ نہ کہیے گا کہ حکمت کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بالکل ہیں. اچھا، حکمت کے سائیڈ ایفیکٹس اس طرح ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو دوا بنا کے دے دی گئی ہے، آپ پرہیز کے ساتھ وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری بیماریوں میں جیسے ہی آپ نے اپنا پرہیز توڑا، اس کے ساتھ بعدی چیز استعمال کر لی، تو اس دوا کا الٹا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہ ہوا، یہ تو آپ نے پرہیز توڑا تو پھر اس کا نقصان ہوا. دوسرا سائیڈ ایفیکٹ کے ضمن میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری چیزوں میں ہیں سائیڈ ایفیکٹ. خاص طور پہ ایک بڑی کامن چیز جو حکمت کی بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے بڑے عرصہ دراز سے، اس کا نام ہے معجون فلاسفہ. معجون فلاسفہ ہر بوڑھے آدمی کی تو جیب میں، تو وہ تو میں نے دیکھی. پھر اس کے بعد ہے لبوب کبیر. بالکل.
اب یہ دونوں جو ہیں وہ 4-5 کام ایٹ اے ٹائم کر رہی ہوتی ہیں. لبوب کبیر میں کچھ چیزیں پلس ہیں، باڈی کے لیے بھی یہ اسمال سب کچھ، اعصابی نظام بھی اور جنرل ویکنس بھی ٹھیک ہے، اور مردانہ نظام سب یس کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پروسٹیٹ پہ کام کرتی ہے، وہ آپ کے پروسٹیٹ کو سائز کو بڑھا دیتی ہے، جو کہ نقصان دہ ہے بہت زیادہ. آپ کا مثانہ خالی نہیں ہوتا، آپ کے گردوں پہ پریشر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رات کو پیشاب آتا ہے، اور یہ پہلی انڈیکیشن ہے گردوں کی بیماری کی. تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہیں. چیزوں کے درست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں جو اب ایسی ڈیزائن ہو چکی ہیں کہ اب یہ دوائیاں ریگولر کوئی بھی نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جس نے 5-7 دن کھانی ہے فلاسفہ، اس کو کمر درد تو ٹھیک ہو گیا سردیوں میں، جتنا مرضی کمر درد ہو. ٹھیک ہے، اس کو بار بار پیشاب آتا ہے، اس کا مثانہ بھی مضبوط ہو گیا. لیکن وہ مثانہ کی مضبوط ہونے کی قیمت اگر آپ کو پروسٹیٹ کے بڑھنے کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر میڈیکل سائنس آپ کو پہلے وہ ایک میڈیسن ہے وہ دیں گی، جس سے آپ کا پروسٹیٹ سپریس ہو جاتا ہے اور آپ کا مثانہ خالی ہو جاتا ہے. حکمت کی دوائی کھائیں ایک مرض ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر اس سے جو مرض پیدا ہوا اس کے لیے آپ ایلوپیتھک کے پاس جائیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ حکمت سے علاج کرائیں، ایلوپیتھک سے کرائیں، ہومیو سے کرائیں، سائیڈ افیکٹس ضرور ہوں گے، اس لیے یہ ایڈوائز آپ کو کی